نہ جانے کیوں جو محرم کی فضا چھانے لگے، دھڑکنے دل سے بھی ماتم کی صدا آنے لگے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا، مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله العلي العظيم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، عشرہ مجالس محرم الحرام کے سلسلے میں آج 7ویں نشست میں حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا موضوع سخن سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت، جس میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، اے حبیب ان سے کہہ دے کہ اگر مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ان کو پہلے آپ کی اتباع کرنی پڑے گی، تبھی مجھ سے محبت کے دعوے میں سچے ثابت ہوں گے، اور جب آپ کی اتباع کریں گے تو میں اللہ بھی ان سے محبت کروں گا، اور دو طرفہ محبت کا صلہ اور نتیجہ یہ ہوگا کہ میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا، میں بڑا غفور رحیم ہوں۔ اسی آیت کے ذیل میں ہم نے مسلسل گفتگو کی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ حقیقی اتباع رسول کرنے والی ذوات مقدسہ کون سی ہیں، تاکہ ان کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ہم ان کی پیروی کرتے ہوئے رسول خدا کی اتباع کرنے کے قابل ہو جائیں۔ کل کی نشست میں گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی خدا 40 سال کی عمر میں جب ظاہری اعلان رسالت کرتے ہیں تبھی نبی بنے، اس سے پہلے نبی نہیں تھے، تو قرآن کی صریح آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ نبی ہم آپ کو تمام انبیاء کے اوپر گواہ بنائیں گے، تو گواہی وہی دے سکتا ہے جس نے ان انبیاء کے حالات کا مشاہدہ کیا ہو، وگرنہ نبی اگر 40 سال بعد نبی بنتے تو پھر کیسے بتا سکتے تھے کہ آدم کے حالات کیا تھے، نوح کس مشکلات میں مبتلا تھے، موسیٰ کس امتحانات میں مبتلا تھے، ابراہیم کو آگ میں کس طرح سے جھونکا گیا تھا۔ یہ سب حالات بتانے والے نبی ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ یقیناً رسول خدا موجود ہیں۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ انوار خمسہ یعنی 4 معصومین، بلکہ جو بھی رسول خدا کے جانشین ہیں قیامت تک آنے والے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک، ان کے انوار کو اس کائنات سے کئی ہزار سال پہلے تخلیق کیا گیا تھا۔
یہ پنجتن پاک کے انوار اس وقت موجود تھے جب آدم خلق ہو رہے تھے. آدم تخلیق کے مراحل میں تھے اور یہ دیکھ رہے تھے. اور ہر نبی کو جب بھی ضرورت پڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح کہ جب بھی پیغمبر کو ضرورت پڑی تو علی کام آئے یا اولاد علی کام آئی، اسی طرح دوسرے انبیاء کو بھی جب بھی ضرورت پڑی، جب بھی مشکل میں گرفتار ہوئے تو علی ابن ابی طالب تھے جنہوں نے ان کی امداد کی، مدد کی. ہمیں روایات ملتی ہیں کہ ہر نبی نے مشکل وقت میں مولا علی کو پکارا اور مولا علی نے ان کی مدد کی. لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب نبیوں کا مشکل کشا مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہے. اور سارے انبیاء کے کمالات اور فضائل اگر جمع کیے جائیں تو علی ابن ابی طالب کی شخصیت میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یکجا ہو جاتے ہیں. اور یہ ہم اس طرح سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ ونوح فی حلمہ وموسیٰ فی حیبتہ وعیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب. رسول خدا فرماتے ہیں اگر کسی کو آدم کا علم دیکھنا ہے، نوح کا حلم دیکھنا ہے، موسیٰ کی حیبت دیکھنی ہے، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہے تو پھر میرے بھائی علی کے چہرے کی طرف دیکھے. یعنی سارے کمالات انبیاء موجود ہیں مولا کائنات کی شخصیت میں. اور واقعاً ایسی شخصیت کو جان نشین رسول ہونا چاہیے. ایسے ہی تھوڑی کہا گیا تھا جب سورہ برات نازل ہوئی تھی کہ حبیب اس کی تبلیغ کے لیے یا آپ خود جائیں یا آپ جیسے اپنے جیسے کسی مرد کو بھیجیں. توجہ عزیزان محترم، یہاں پر رجل کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی کہا گیا کہ یہ جو کام ہے یہ وہی کر سکتا ہے. کیوں؟ سورہ برات کیا ہے؟ سورہ برات میں منافقین پر تبرہ ہے، لعن و طعن ہے. کیوں کہ وہ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان پر لعنت وہی بھیج سکتا ہے جس نے کبھی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی شرک نہ کیا ہو، کفر نہ کیا ہو. اب یہ جو ارشاد ہو رہا ہے نبی یا خود جاؤ یا اپنے جیسے کو بھیجو، یعنی تم نے بھی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی شرک اور کفر اختیار نہیں کیا، اور جو اپنے جیسے کو بھیجو گے یعنی علی کو بھیجو گے تو اس نے بھی زندگی میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہ کفر کیا نہ شرک کیا. اپنے جیسے کو بھیجو. اور واقعاً رسول خدا نے اپنے جیسے جس کو فرما چکے تھے پہلے یا علی انت منی و انا منک، تو مجھ سے ہے اور میں تم سے ہوں. یعنی اپنے جیسے کو بھیجا اور مولا کائنات احسن انداز سے تبلیغ کر کے لوٹ آئے. جبکہ پہلے کئی شیخ حضرات جا چکے تھے، کافی صحابیوں کو بھیج چکے تھے رسول، وہ خالی ہاتھ لوٹ کر آئے. اور کئیوں نے تو انکار کر دیا تھا کہ ہمیں اپنی زندگی پیاری ہے، ہم نہیں جائیں گے. عزیزان محترم، یہ جناب مولا کائنات کی شخصیت کو رسول خدا نے اپنی سیرت میں واضح کیا، روشن کر کے دنیا والوں کو بتایا اور اپنا جانشین مقرر کر کے اس دنیا سے جب چلے گئے تو امتیوں نے، مسلمانوں نے ان کا حق غصب کیا، ان کو حق خلافت نہ دیا. امیر المؤمنین نے صبر کیا، وصیت رسول پر عمل کیا، اور 3 خلفاء کی دور خلافت میں صبر کیے ہوئے اپنے گھر میں خانہ نشین رہے. مگر ایک وقت وہ ہوا جب عثمان کو قتل کیا گیا تو یہی لوگ جو پہلے مولا کائنات کو ان کا حق نہیں دے رہے تھے، ایک مرتبہ ایک ہجوم کر کے مولا کائنات کے دروازے پر آئے اور التماس کرنے لگے.
اپنے نہج البلاغہ میں اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اس قدر لوگ تھے، اس قدر ہجوم کیا تھا میرے دروازے پر کہ مجھے ڈر تھا کہ میرے حسن حسین جو چھوٹے ہیں وہ کچل نہ دیے جائیں۔ اللہ اکبر، اتنی شدت سے مولا کائنات کو یہ پیشکش کر رہے تھے کہ آپ ہمارے خلیفہ بنے، خلیفۃ المسلمین بنے۔ بہر کیف جناب مولا کائنات نے کن شرائط کی بنیاد پر اس حکومت کو قبول کیا کہ میں کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کروں گا؟ جب دور خلافت شروع ہونے جا رہا تھا اور پہلا خطبہ مسجد میں دینے آ رہے تھے، تاریخ بتا رہی ہے کہ سب لوگ منتظر تھے کہ علی آئیں اور خطاب کریں اور ہم مستفید ہوں، اور ایک چیز ان کے ذہن میں تھی، وہ کیا؟ وہ یہ کہ منبر رسول ہے جہاں پر بیٹھ کر علی نے خطاب کرنا ہے، اور خلفائے سابق بھی اسی منبر پر بیٹھتے تھے، مگر انہوں نے اتنی حیا کی کہ رسول کی مسند کو چھوڑ کر اس کے نیچے والی زینوں پر بیٹھے۔ ایک نے رسول کی عزت کی، ان کے مرتبے کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ان کے زینے ان کے مسند پر نہ بیٹھے، اس سے کم نیچے والے زینے پر بیٹھے۔ دوسرے نے پہلے کی بھی عزت کی اور رسول خدا کی بھی حیا کی اور پھر نیچے بیٹھے۔ تیسرا جو تھا اس نے سب کی عزت کرتے ہوئے نیچے بیٹھا۔ اب سب کی یہی ذہن میں ہے کہ ہاں علی بھی آئیں گے تو رسول خدا کی عزت کرتے ہوئے اور ان کے مقام اور شرف کو دیکھتے ہوئے ان کی مسند پر نہیں بیٹھیں گے، پہلے کی مسند کو بھی چھوڑ دیں گے، دوسرے کی مسند کو بھی چھوڑ دیں گے، تیسرے کی مسند کو بھی چھوڑ دیں گے اور نیچے بیٹھ جائیں گے۔ سب یہ سوچ رہے تھے، سب کے ذہنوں میں یہ گمان تھا، مگر ایک مرتبہ جناب مولا کائنات جب مسجد میں وارد ہوتے ہیں، خرامہ آتے ہیں، سب کی نظریں مولا کائنات کے قدم مبارک میں ہے۔ وہ کس طرح آتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں قدم، کہاں بیٹھتے ہیں؟ ایک مرتبہ سب نے دیکھا اور سب کے حیرت کی انتہا رہ گئی۔ کیا دیکھا؟ جناب مولا کائنات نے اپنا قدم تیسرے کی مسند پر رکھا، پھر دوسرا قدم دوسرے کی مسند پر رکھا، پھر تیسرا قدم پہلے کی مسند پر رکھ کے اور مولا کائنات مسند رسول پر مسند نشین ہو گئے، بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر ایک مرتبہ حیرانی سے اپنے بائیں بھی دیکھتے ہیں، دائیں بھی دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ کہ سب لوگ پریشان ہیں۔ مولا کائنات سمجھ گئے، ایک مرتبہ گویا ہوئے، یہ تکلم کیا، کیا کہا اے لوگو کیوں پریشان ہو، کیوں حیران ہو؟ ارے یہ لکڑی کا ممبر ہے جس پر میں بیٹھا ہوں، مسند رسول پر بیٹھا ہوں، تم یہاں پر حیران ہو گئے۔ ارے وہ کیا مقام ہوگا جب فتح مکہ کے وقت، جب بتوں کو توڑنے کا وقت آیا تھا تو رسول خدا نے اپنے شانوں پر مجھے سوار کیا۔ یہ کوئی عام شانے نہیں تھے، یہ مہر نبوت کے شانے تھے جس پر میں علی سوار ہوا تھا۔ ارے یہ پیر ہیں، وہ قدم ہیں جو مہر نبوت پر سوار ہو سکتے ہیں، تو پھر اس لکڑی کے منبر کی کیا حیثیت ہے؟ تب اس میں حیران ہو گئے، اور حیران ہونے کا سبب یہی تھا کہ انہوں نے علی کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں تھا، جانا ہی نہیں تھا، ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ علی کون سی ہستی ہیں، علی کون سے کمالات اور فضائل کے مالک ہیں۔ اسی لیے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ علی کی عزت کو، منصب کو، فضیلت کو، شرف کو حقیقی معنی میں نہیں پہچانا گیا۔ افسوس کا مقام ہے۔ اگر علی اور اولاد علی کو جانا جاتا تو عزادار و کربلا برپا نہ ہوتی، امام حسین آج مصیبت میں گرفتار نہ ہوتے، ان کے بچوں پر پانی بند نہ ہوتا، بیویاں نگران و پریشان نہ ہوتی، علی کی بیٹیاں پریشان نہ ہوتی، فرزند رسول کو قتل نہ کیا جاتا، علی اکبر کے سینے میں برچھی نہ لگائی جاتی۔ اجرکم علی اللہ عزادارن مظلوم کربلا۔
جیسے جیسے دن گزرتے ہیں عزادارو، چند دن رہ گئے ہیں رسول کے خاندان کو لٹنے، زہرا کا یہ گھر لٹ جائے گا 3 دن کے بعد۔ امام حسین سوار دوش نبی تھے، جس کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے دنیا کو بتایا جا رہا تھا کہ جانو یہ حسین ابن علی ہے۔ خطبہ نبوت دیتے ہوئے، اللہ کی تبلیغ کرتے ہوئے، اللہ کے احکام بیان کرتے ہوئے، جب امام حسین مسجد میں داخل ہوتے ہیں خطبے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب حسین کے فضائل و کمالات بیان ہوتے ہیں، پہلے اس خطبے کو چھوڑ کر منبر سے اتر آتے ہیں اور اس کے بعد امام حسین کو اٹھاتے ہیں، اپنی گودی میں بٹھا کر، اپنی جھولی میں بٹھا کر، پھر اب خطبہ توحید ختم ہو گیا، خطبہ فضائل امام حسین شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کو کہتے ہیں اعرفوا ھذا الحسین ابن علی، جانو کہ یہ حسین ابن علی ہے۔ امام حسین کو بمرا کائنات کی طرح بار بار امت کو ان کی سفارش کی کہ حسین کو پہچانو۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں عزادارو، کیا اس امت نے حسین کو پہچانا؟ ارے اگر پہچانا ہوتا تو آج کربلا میں امام حسین مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے، دشمنوں کے اعداء کے نرغے بھی نہ ہوتے، نبی زادیاں پریشان حال نہ ہوتی۔ عزاداران مظلوم کربلا، روز عاشور ہو گیا، اب 3 دن کی پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، مگر قربان جاؤں اصحاب امام حسین کے حوصلوں پر اتنے بلند تھے کہ اس حالت میں بھی جنگ کر کے مولا پر قربان ہو گئے۔ جب سب اصحاب قربان ہو گئے، اب جوانان بنی ہاشم کی باری آتی ہے۔ مظلوم کربلا جناب علی اکبر کو قربان کرنے کے لیے جب تیار کیا جا رہا ہے، امام حسین ایک مرتبہ سر سے پاؤں تک بغور دیکھ رہے ہیں، جناب علی اکبر کو حسرت سے دیکھ رہے ہیں۔ آواز آتی، بابا کیا دیکھ رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، بیٹا تمہاری زیارت کر رہا ہوں، تمہیں دل بھر کے دیکھ رہا ہوں، شاید بعد میں یہ نصیب نہ ہو تمہیں دیکھنا۔ پھر جب گھوڑے پر سوار کرنے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں دست بلند کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، بار الہ گواہ رہنا، اب میں وہ بھیج رہا ہوں تمہاری بارگاہ میں جہاد کے لیے، ان اشقیاء سے لڑنے کے لیے وہ بھیج رہا ہوں جو اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک۔ بار الہ اس کو بھیج رہا ہوں جو سب سے زیادہ شبیہ تر تھا تمہارے رسول سے، کس میں؟ خلق میں، یعنی ظاہری صورت میں، کہ جب بھی ہمیں شوق زیارت نبی ہوتا تھا تو ہم علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ خلقاً، سیرت میں بھی ہو بہو رسول خدا کی طرح تھے کہ جن کے لیے قرآن نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اس خلق کے مالک نبی کی شبیہ تھے علی اکبر۔ اور منطقاً جب بولتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے نانا نبی بولتے ہیں، جیسے تمہارے رسول، آپ کے رسول بولتے ہیں، نطق کرتے ہیں۔ بس اے خدا گواہ رہنا، ایسی ہستی کو بھیج رہا ہوں۔ سوار کیا گھوڑے پر، عزادار مقتل لکھ رہا ہے، جناب علی اکبر کچھ آگے چلے تو امام حسین بھی پیچھے سے آ رہے تھے۔ گھوڑے کی تھوڑی رفتار تیز بڑھی، امام حسین کے جانے کی رفتار بھی تیز بڑھی، دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب جناب علی اکبر نے یہ محسوس کیا کہ بابا آ رہے ہیں، جب مڑ کے دیکھا تو اپنے بوڑھے باپ کو دوڑتے ہوئے پایا۔ ایک مرتبہ لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور اپنی سواری کو روکا، اتر آئے، کہا بابا آپ نے خود ہی تو
اجازت دی تھی لڑنے کے لیے، اب کیوں آ رہے ہیں؟ آواز آئی علی اکبر تم بھی باپ ہوتے، میری جتنی عمر ہوتی تمہاری اور تمہارے جتنے عمر کا ایک جوان فرزند ہوتا تمہارا، اور وہ موت کے میدان کی طرف جا رہا ہوتا، پھر میں تم سے پوچھتا کہ کس طرح سے جوان بیٹوں کی موت کی اجازت دی جاتی ہے۔ بہرحال عزاداران مظلوم کربلا جناب علی اکبر گئے، مقتل میں پہنچے، جہاد کیا، بہت شجاعانہ دلیرانہ جنگ کرنے کے بعد، کئی اشقیاء کو واصل جہنم کرنے کے بعد پھر واپس آتے ہیں، کہتے ہیں بابا مجھے بہت پیاس لگی، اگر ایک گھونٹ مل جائے تو میں ان کو بتا دوں کہ ہاشمی جوان کس طرح لڑتے ہیں۔ امام حسین فرماتے بیٹا ان قریب تمہارے نانا رسول تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ اب یہ اشارہ ہے عزاداران مظلوم کربلا کہ علی اکبر اب جاؤ تو شہادت کے بغیر نہ آنا، کیوں کہ تمہاری پیاس حسین کو برداشت نہیں ہے، ارے جلدی شہید ہو جا کہ نانا رسول تجھے سیراب کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا امام حسین بھیج دیتے، جناب علی اکبر آ جاتے ہیں، دوبارہ مقتل میں جنگ کرنے شروع ہو جاتے ہیں، بہت اچھی جنگ کرتے ہیں، شجاعانہ جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ ایک ملعون ہے جو کمین گاہ میں بیٹھ کر جناب علی اکبر کے پیچھے سے وار کرتا ہے، ایک نیزہ ایک برچھی جو ہے وہ جناب علی اکبر کے پیچھے سے لگاتا ہے، جو سینے تک آ جاتی ہے اور اس برچھی کے انی پھنس جاتی ہے اور اس کا بقیہ ایسا نکل جاتا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا جناب علی اکبر اپنے گھوڑے پر صبر نہ سکے اور زین سے زمین کی طرف آتے ہوئے فرمایا یا بتا ادرکنی بابا مجھے میری مدد کو آئیے۔ اب جناب مولا حسین نے جب اپنے بیٹے کی مظلومانہ آواز سنی، ایک مرتبہ آ رہے ہیں، تاریخ بتا رہی ہے، مقتل لکھ رہا ہے، امام حسین کو راستہ نظر نہیں آ رہا۔ عزادارو کیسے نظر آئے جب بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹا شہید ہو رہا ہو تو کس طرح سے نظر آئے راستہ؟ مشکل کے ساتھ بہت مشکل سے جناب علی اکبر کے پاس پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں برچھی لگی ہوئی ہے۔ اب جناب علی اکبر کراہ رہے ہیں، اذیت مبتلا ہیں، ارشاد ہوتا ہے علی اکبر بیٹا درد ہو رہا ہے، برچھی نکالوں؟ آواز آئی بابا برچھی نکالے۔ جب مولا حسین نے برچھی میں ہاتھ ڈالا، عزادارو ایک مرتبہ نجف کی طرف منہ کر کے کہا بابا علی مجھے حسین کی مدد کیجئے گا، میں علی اکبر کی برچھی نکال سکوں۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ نہ جانے کیوں جو محرم کی فضا چھانے لگے، دھڑکنے دل سے بھی ماتم کی صدا